اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مخصوص یورپی سفارتکاروں کے ایک گروپ نے بھارتی حکومت کی نگرانی میں مقبوضہ علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وادی میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ گزشتہ روز تقریباً 2 درجن ملکوں کے سفارتکاروں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بطور احتجاج وادی بھر میں تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند کر دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سید علی گیلانی، میر واعظ عمر فاروق نے دورہ یورپی یونین کے وفد کو حقائق چھپانے کی شرمناک کوشش قرار دیا ہے۔ سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ جان ہاؤت اور راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کی جانب سے یورپین یونین کے وفد کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے دنیا کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بھارت اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت دے تاکہ صحیح حقائق کا پتہ چل سکے۔ ایک مرتبہ پھر انڈین گورنمنٹ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ہینڈ پک ڈیلیگیشن انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں لے گئی ہے، جن کو لمیٹڈ ایکسیس ہوگی اور مخصوص لوگوں سے ملیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں کمٹ نہیں کر رہا، لیکن انڈین گورنمنٹ یونائٹڈ نیشن کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو اس وجہ سے ایکسیس نہیں دے رہا کیونکہ وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن انڈیا کے ظلمانہ چہرے کو برے طریقے سے بے نقاب کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ کس طرح بھارتی افواج نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ ہم عالمی برادری سے اور یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا کو مجبور کیا جائے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کو ایکسیس دی جائے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں، تاکہ دنیا کو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کی ایکچوئل صورتحال کا پتہ چل سکے۔ The delegation visiting Jammu and Kashmir at the invitation of the Government of India is composed of experienced international diplomats. These are people who can recognize propaganda when they see it, and I would fully expect them to be very skeptical about what they see and are allowed to see. But the delegation we really need, the presence we really need in Jammu and Kashmir, is one of international observation under the auspices of the United Nations, free to move at will and look at whatever they want. It's only that way that we will see the abuses of human rights that have taken place in Kashmir come to an end.